موضوع الدرس في اکمال الدین و اتمام النعم سورۃ المائدہ تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فاخشوهم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال ابن جرير حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو السكوني قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا ابن عياش قال حدثنا عمرو بن قيس السكوني أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما على المنبر ينتظر بهذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي حتى ختمها فقال نزلت في يوم عرفة في يوم الجمعة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمرو بن قیس سکونی کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ کھڑے تھے اور آپ نے یہی آیت مبارک پڑھی اور اس کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ نزلت فی یوم عرفہ. یہ آیت جو ہے عرفات کے دن میں، حج کے دن میں، وقوف کے دن میں اتری اور وہ دن بھی اللہ کی قدرت سے جمعہ کا دن تھا. فروا ابن مردوی من طریق محمد بن اسحاق عن عمرو بن موسیٰ بن دہیۃ عن قتادۃ عن الحسن عن ثمرة قال نزلت هذه الآية واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يوم عرفہ کے عرفات کے دن نازل ہوئی. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقف على الموقف. حضور عرفات کے موقف میں قیام فرما آپ کھڑے تھے اپنی اونٹنی مبارک پہ اور حضور نے عرفات میں جبل رحمت کے دامن میں جو کالے کالے پتھر پڑے اسی جگہ کھڑے ہو کے وقوف فرمایا تھا. فأما ما رواه ابن جرير ابن مردوي والطبراني من طريق ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن حنش بن عبد الله الصنعاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ولد نبيكم يوم الاثنين وخرج من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وفتح بدرا يوم الاثنين وأنزلت سورة المائدة يوم الاثنين اليوم أكملت لكم دينكم ورفع الذكر يوم الاثنين فإنه أثر غريب وإسناده ضعيف. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ پاک نے آپ کے پیغمبر ولد نبیکم یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے اور ہجرت کے لیے جب مکہ سے نکلے تو وہ بھی سوموار کا دن تھا اور مدینہ منورہ میں جب داخل ہوئے تو وہ بھی سوموار کا دن تھا اور بدر میں اللہ نے جو فتح عطا فرمائی تو وہ بھی سوموار کا دن تھا اور انہوں نے فرمایا کہ سورۃ المائدہ جو ہے یہ بھی سوموار کے دن اتری ہے. ورفع الذکر یوم الاثنین
اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی بلندی جو ہے وہ بھی یوم الاثنین میں ہے۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ اثر غریب ہے اور اس کی سند میں بھی ضعف ہے۔ اصل بات یہ ہے، یاد رکھو کہ خلاصہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ یہ واحد صورت ہے جو کچھ تو اتری ہے بدر والے سفر میں، اور کچھ اتری ہے حدیبیہ کی صلح کے بعد، اور کچھ اتری ہے فتح مکہ والے دن میں، اور اس کی یہ آیت مبارک جو ہے یہ عرفات میں اتری۔ تو اس لیے حضرت ابن عباس کا اگر قول یہ صحیح ہو، مفسر فرماتے ہیں کہ سند ضعیف ہے، اثر غریب ہے، لیکن اگر صحیح بھی ہو تو ان کا مقصد صرف یہ آیت نہیں، اس آیت کی وجہ سے سورۃ المائدہ جو ہے اس کا ذکر اونچا ہو گیا۔ تو ورنہ سورۃ المائدہ مختلف مراحل میں اتری ہے، اور یہ آخری سورت ہے جو حضور پاک پہ اتری ہے، یعنی اس کے بعد اور پھر آیات تو اتری ہیں لیکن کوئی سورت کامل جو ہے وہ نہیں اتری ہے۔ تو بہرحال اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور کی ولادت جو ہے وہ یوم الاثنین ہے۔ وقد رواه الامام احمد حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن الحية عن خالد بن ابي عمران عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين واصطنبئ يوم الاثنين وخرج مهاجر من مكة إلى المدينة يوم الاثنين وقدم المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين وبدأ الحجر الأسود يوم الاثنين۔ هذا لفظ أحمد ولم يذكر نزول المائدة يوم الاثنين فالله تعالى أعلم۔ اب فرماتی ہیں کہ اس سند کے اندر امام احمد رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس سے یہ اثر نقل فرمایا کہ حضور پاک جو ہیں سوموار کے دن پیدا ہوئے، اور آپ کو جو نبوت ملی ہے وہ بھی سوموار کے دن ملی ہے، اور آپ جس دن ہجرت کے لیے مکہ سے نکلے تو وہ بھی سوموار کا دن تھا، اور جب آپ مدینہ منورہ میں پہنچے تو وہ بھی سوموار کا دن تھا، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو وہ بھی سوموار کا دن تھا، اور جب آپ نے حجر اسود کو اللہ کے کعبے میں رکھا تو وہ بھی سوموار کا دن تھا۔ تو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے یہ اثر نقل فرمایا ہے، اس کے اندر نزول مائدہ کا ذکر نہیں ہے۔ تو سوموار کا دن جو ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، اسی لیے سنت ہے کہ آدمی سوموار اور یوم الخمیس یعنی ہفتے میں یہ دو روزے رکھنا جو ہے یہ بھی سنت ہے۔ ولعل ابن عباس اراد انها نزلت يوم عيدين اثنين كما تقدم اشتبه الراوي والله اعلم۔ ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کا مقصد یہ تھا کہ یہ صورت مبارک ایسی شان والی ہے کہ دو عیدیں تھیں، عرفات کا دن بھی عید اور جمعہ کا دن بھی عید۔ وقال ابن جرير وقد قيل ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس ثم روى من طريق الأوفي عن ابن عباس في قوله اليوم أكملت لكم دينكم يقول ليس ذلك يوم معلوم عند الناس۔ ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ یہ آیت جب اتری ہے تو اس دن کا کسی کو پتہ نہیں، یہ ضعیف بات ہے، وہ صاف واضح ہے، دلائل ہیں کہ عرفات میں اتری ہے، اور سرکار دو جہاں کا تو حج ہی ایک ہے، وہی آخری حج ہے اور وہی پہلا حج ہے، اس کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور حجت الوداع کے اندر یوم عرفہ آیت نازل ہوئی، اور سب کو پتہ ہے کہ وہ یوم الجمعہ تھا۔ قال وقد قيل انها نزلت على رسول مسيره الى حجة الوداع، جب آ رہے تھے اس وقت اتری ہے۔ ثم رواه من طريق ابي جعفر الرازي عن الربيع بن انس قلت وقد روى ابن مرزوي من طريق ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انها نزلت على رسول يوم غدير خم۔ غدیر خم ایک جگہ کا نام ہے، جبکہ آپ نے حضرت علی سے فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولا۔ ثم رواه النبي رضي الله تعالى عنه
وفيه أنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة يعني مرجعه عليه السلام من حجة الوداع ولا يسيء هذا ولا هذا بل الصواب والذي لا شك فيه ولا بریۃ أنها أنزلت يوم عرفة. اب ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب حضور حج پڑھ کے تشریف لے گئے تو غدیر خم میں ایک جگہ ہے جہاں آپ نے خطبہ دیا تھا اور یہ فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں سردار ہوں علی اس کا بھی سردار ہے. تو یہ محبت کی بات ہے. اول تو روایت سے ثابت نہیں، اگر ثابت بھی ہو جائے تو مولا کا معنی خدا نہیں ہوتا، مولا کا معنی مددگار ہوتا ہے، مولا کا معنی دوست ہوتا ہے، اور مولا کا معنی غلام بھی ہوتا ہے. مولا القوم منہم. تو اس لیے اس سے کوئی استدلال پکڑا جائے خلافت کا تو وہ تو بالکل غلط بات ہے. پہلے تو روایت ہی صحیح نہیں، اگر صحیح بھی ہو تو لفظ مولا جو ہے ولایت سے ہے یا ولایت سے ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اسی طرح اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. تو مولا سے مراد جو ہے یہ ویسے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی پر لفظ مولا کا اطلاق ہی نہ کیا جائے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ ان اللہ ہوا مولا ہوا جبریل، اور اسی طرح سے اللہ مولانا ولا مولا لکم. تو اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ تشابہ پیدا ہوتا ہے تو کسی کو یہ نہ کہیں کہ مولانا، تو وہ منع کرتے ہیں. لیکن بہت سارے علماء اجازت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور پھر حضور پاک رحمت دو عالم کی ساری زندگی کا یہ معمول تھا کہ اگر کوئی جنازہ آتا تو آپ پوچھا کرتے تھے حل علیہ دین، اس بندے پہ کوئی قرضہ ہے؟ اور اگر صحابہ کہتے ہیں کہ ہاں جی قرضہ ہے، فرماتے حل طرح کا وفان، قرضے کے لیے کوئی جائیداد چھوڑی ہے کہ قرضہ ادا کیا جائے؟ تو کہتے کہ ہاں، تو پھر آپ جنازہ پڑھ دیتے. اگر کہا جاتا کہ قرضہ ہے اور ادا کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے تو فرماتے صلوا علی صاحبکم، تم اس کا جنازہ پڑھو، میں جنازہ نہیں پڑھوں. اس لیے تاکہ لوگ قرضے والے بن کے نہ مریں، قرض دنیا میں زندگی میں قرض ادا کر دیں. کیونکہ قرض ایسی چیز ہے کہ شہید بھی ہو جائے آدمی تو اس کا حقوق العباد جو ہے وہ معاف نہیں ہوتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں، حقوق العباد ایسی چیز ہے کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے، حق والا معاف نہ کرے تو معاف نہیں ہوتے ہیں. تو اس لیے بہرحال اب بعد میں یہ ہوا کہ جب اللہ نے مال دے دیا، بیت المال میں مال آ گیا، حضور فرماتے حل علیہ دین، اس بندے پہ قرضہ ہے. صحابہ کہتے ہیں ہاں علیہ دین. حل طرح کا وفان، کوئی جائیداد ہے؟ کہتے لا. فرماتے انا مولا لمن لا مولا لہ. اچھا، اس کا میں ولی ہوں جس کا کوئی نہیں ہے. تو حضور بیت المال سے اس کا قرضہ ادا فرما دے. تو حضور نے اپنے آپ کو بھی فرمایا کہ انا مولا لمن لا مولا لہ. تو اس کا اطلاق اس کا مطلب ہو سکتا ہے. اور اسی طرح ہے کہ مولا القوم منہم، کہ قوم کا جو غلام ہے وہ بھی ان میں شمار ہوتا ہے. تو لفظ مولا سردار کے لیے بھی آتا ہے، غلام کے لیے بھی آتا ہے. لیکن احتیاط تو اسی میں ہے کہ آدمی استعمال نہ کرے. احتیاط جس میں تھوڑا سا بھی شبہ پڑ جائے تو ہمارے یہاں تو مشکل بن گیا. یہ لفظ بالکل یعنی ایک حفظ زبان میں کہ ہر عالم کو مولانا 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 کہا جاتا ہے. بھائی جائز ہے، ہم بھی کہتے ہیں جائز ہے، لیکن احتیاط تو اسی میں ہے کہ یہ لفظ جو ہے اس کا اطلاق اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور کسی کے لیے نہیں ہونا چاہیے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ مولانا ولا مولا لکم. ان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. تو جہاں تھوڑا سا بھی شبہ پڑے نا جی، آدمی کو احتیاط کرے. اب دیکھیں نا کہ سورج نکل رہا ہو نماز نہ پڑھو، شبہ پڑتا ہے کہ سورج کے پجاری اس وقت نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے روک دیا ایسے وقت میں نماز نہ پڑھو. سورج ڈوب رہا ہے نماز نہ پڑھو، سورج سر پہ کھڑا ہے نماز نہ پڑھو، تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، تشابہ نہ ہو جائے. ورنہ ہم تو اللہ کی نماز پڑھیں گے، ہم سورج کی تھوڑی نماز پڑھیں گے. یہ ہم کوئی سورج کو سجدہ کریں گے؟ ہم تو اللہ کو سجدہ کریں گے، لیکن تشابہ کی وجہ سے منع کر دیا جاتا.
تو جس بات میں تھوڑا سا بھی شبہ آ جائے تو احتیاط بہتر ہوتی ہے۔ اسی لیے اب مفسر فرماتا ہے کہ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ 18 ذی الحج کو نازل ہوئی ہے جب حضور واپس آ رہے تھے، لا یصیح ھذا ولا ھذا، بالکل نہ یہ روایت صحیح ہے نہ وہ روایت، بل الصواب الذی لا شک فیہ ولا مریۃ انھا انزلت یوم عرفہ، جس میں شک نہیں ہے کہ یہ عرفات کے دن آیت نازل ہوئی ہے۔ وکان یوم جمعہ، روز جمعہ کا دن بھی تھا، كما روى ذلك امير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما، واول ملوك الاسلام معاويه بن ابي سفيان، وترجمان القران عبد الله بن عباس وسعد جندب رضي الله عنهم، وأرسله الشعبي وقتادة بن دعامة والشعر بن حوشب وغير واحد من الأئمة والعلماء، واختاره ابن جرير الطبري۔ اب مفسر فرماتے ہیں خدا کے بندے، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت معاویہ، عبداللہ بن عباس، سمرۃ بن جندب، اتنے بڑے شان والے صحابی جو ہیں، ان سب کی یہ بات ہے کہ عرفات کے دن نازل ہوئی ہے، کہ یوم الوقوف تھا، جمعہ کا دن تھا، عرفات تھا، حضور اپنی اونٹنی پہ تشریف فرما تھے، حتیٰ کہ روایات میں اونٹنی کا نام بھی آیا ہے عذبا، اور یہ بھی صحابہ فرماتے ہیں کہ جب وحی اتری تو اونٹنی کھڑی نہیں رہ سکی، اونٹنی بیٹھ گئی شکل وحی کی وجہ سے، تو صحیح روایت مبارک یہی ہے۔ وقوله تبارك وتعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، أي فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى ضرورة ألجأت إلى ذلك فله تناوله، والله غفور رحيم له لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر له۔ اب یاد رکھیں کہ پہلے بھی اس صورت میں ہم جو پڑھ رہے تھے وہ بیان تھا ان چیزوں کا جن جانوروں کو اللہ نے ہمارے لیے حرام کر دیا۔ موٹی بات کیا کہ بھی میتا حرام ہے، مردہ جو جانور خود مر جائے حرام، اسی طرح دم خون جو جانور کے ذبح کے وقت نکلتا ہے وہ حرام ہے، اسی طرح خنزیر حرام ہے، اسی طرح جو اللہ کے سوا کسی غیر کی نیت سے جانور ذبح کیا جائے، اس میں نام لیا جائے یا نہ لیا جائے، اللہ نیت کو جانتے ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح وہ جانور جو ہیں منخنقہ کا، یعنی جس کا گلا گھونٹ کے مارا گیا، وہ بھی حرام ہے۔ والموقوذۃ، جس کو چوٹ مار کے مارا گیا وہ بھی حرام ہے۔ والمتردیۃ، جو جانور پہاڑ سے یا مکان سے گر گیا یا کنویں میں گر گیا مر گیا وہ بھی حرام ہے۔ والنطیحۃ، جس جانور کو کسی جانور نے سینگ مار کے مار ڈالا وہ بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور جس جانور کو کسی چیتے نے، شیر نے، بھگیاڑ نے چیر پھاڑ ڈالا اور کھایا وہ بھی حرام ہے۔ ہاں اگر تم ان سب جانوروں کے لیے پہنچ گئے، ابھی وہ زندہ تھے اور تم نے ذبح کر لیا تو وہ حلال ہے۔ یہ باتیں ہم نے پڑھ لی۔ وما ذبح علی النصب، اور جو کافر اپنے استھان پہ ذبح کرتے تھے وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح اپنی تقسیم اور اپنے معاملات کو ازلام یعنی تیروں کے ذریعے حل کرنا یہ بھی حرام ہے۔ یہ ساری آیات بیان کرنے کے بعد درمیان میں پھر یہ آیات مبارک آ گئی تھی کہ الیوم یئسل، معنی یہ تھا کہ یہ جو احکام دے دیے اب دین مکمل ہو گیا، اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اب نہ کوئی بڑھا سکتا ہے نہ کوئی گھٹا سکتا۔ اب بات پھر واپس آ گئی کہ اگر آدمی سفر میں ہے، صحرا میں ہے، جنگل میں ہے اور بیچارے کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں اور اس کی جان خطرے میں ہے، مرنے کی حالت میں، آگے دیکھا کہ ایک مردار جانور پڑا ہے تو اس سے وہ اتنی قدر کھا سکتا ہے جس سے جان بچ جائے، یعنی زیادہ نہ کھائے، تجاوز نہ کرے، حد سے نہ نکلے، اتنی مقدار کھا سکتا ہے کہ جان اس کی بچ جائے۔
تو یہ بھی اللہ نے بندوں پہ رحمت فرما دی. اور اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ اگر زندگی کے بچنے کا تعلق کسی ایسی دوائی سے ہے جس میں شراب ہے، الکوہل ہے، تو وہ بھی جائز ہے، کیونکہ زندگی بچانے کے لیے استعمال کرنا جو ہے وہ جائز ہے. شوق کے لیے یا نشے کے لیے وہ حرام. اچھا، اسی طرح سے اپنا یعنی اندازہ کریں کہ انسان کی زندگی میں اللہ کی نعمتوں کی ہم قدر نہیں کرتے. ایک دفعہ بادشاہ ہارون الرشید شکار کھیلتے کھیلتے بھٹک گیا، سہارا میں بھول گئے. سہارا تو پھر سہارا ہوتا ہے نا جی، اللہ نہ بچائے تو آدمی پھر سہارا میں نہیں بچ سکتا. اب وہ گھوڑا دوڑا رہے ہیں اور ساتھ خادم بھی ہیں، لیکن اتنی پیاس لگی کہ بالکل جان لبوں پہ آ گئی. اللہ کی شان ہے کہ انہیں دور سے ایک خیمہ نظر آیا تو بادشاہ نے خیمے کی طرف گھوڑا دوڑایا اور وہاں آ کے اترے تو وہاں آدمی تھے، بچے تھے. ان سے کہا کہ پانی لائیں، جلدی کریں پانی. تو وہ پانی لے آئے. تو بادشاہ نے جب گلاس پکڑا تو وزیر نے کہا ٹھہرے 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 ٹھہرے. بادشاہ نے کہا کیا بات ہے، میں پیاس سے مر رہا ہوں. انہوں نے کہا حضرت ٹھہرے، صبر تو کریں. وزیر سمجھدار تھا، کیونکہ اس حالت میں اگر پانی اچانک پیا جائے تو موت کا سبب بن جاتا. صبر کر کے پیا جائے. اور نے کہا اچھا آپ ہارون رشید یہ بتاؤ، اس وقت اگر کوئی آپ کو اس ایک گلاس پانی کی قیمت مانگے تو تم کتنی دینے پہ تیار ہو؟ نے کہا یار میں تو آدھا ملک بھی دینے پہ تیار ہوں، مر جاؤں گا تو کیا کروں گا. اور کہا اچھا آپ پی لے. پھر تھوڑا تھوڑا کر کے بادشاہ نے پی لیا. جب پی لیا تو پھر اسی وزیر نے پوچھا کہ ہاں بادشاہ سلامت، اگر یہ پانی اب پیشاب بن کے نہ نکلے تو اس کو نکالنے کے لیے آپ کتنی پیسے دیں گے؟ انہوں نے کہا باقی آدھا ملک بھی دے دوں. تو انہوں نے کہا خود اندازہ کر لو کہ تمہارے ملک کی قیمت اللہ کے ایک گلاس پانی کے برابر ہے. تو پھر کس بات پہ تکبر کرتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک گلاس پانی نہ ملے یا ایک سانس نہ آئے تو آدمی ختم ہو جائے. اس لیے اللہ نے اجازت دی ہے کہ فاما نزت الرا، جو مضطر ہو، مجبور ہو، فی مخمصۃ شدت جو کی وجہ سے مر رہا ہو، غیر متجانف للاسم، گناہ کی طرف نہ بڑھے، تو وہ اتنی مقدار کھا سکتا ہے جس سے جان بچ جائے. اللہ بخشنے والے ہیں اور اللہ تعالی مہربان ہیں اپنے بندوں پر. اس لیے فرماتے ہیں مفسر من احتاج الى تناول شيء من هذه المحرمات، یہ جو اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کھانا پڑے اور کھا لے تو اللہ پاک بخشنے والے ہیں، رحیم ہیں. وہ جانتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے کتنا محتاج ہے اور کتنا اس کو ضرورت ہے. فَيَتَجَاوَزُ عَنْهُ وَيَغْفِرُ لَهُ. وَفِي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصته كما يكره ان تؤتى معصيته. اس حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا اللہ محبوب رکھتے ہیں کہ میرا بندہ میں نے جو رخصت دی ہے اس سے بھی فائدہ اٹھائے. اب دیکھیں نا، سفر میں اللہ نے رخصت دی ہے، روزہ نہ رکھو تو نہ رکھے، فائدہ اٹھائے. اللہ نے فائدہ رخصت دی ہے کہ نماز جو ہے قصر پڑھو، فائدہ اٹھائے. یہ بھی تو اللہ کی انعام ہے نا. تو جیسے اللہ کے عزائم پہ عمل ہے، رخصت پہ عمل ہو. اور جیسے اللہ تبارک و تعالی تمہارے معصیت کے کام کو برا سمجھتے ہیں تو رخصت پہ عمل کرنے کو اللہ پسند فرماتے ہیں. من لم يقبل رخصت اللہ کان علیہ من الاسم مثل جبال عرفۃ. اور امام احمد رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو آدمی اللہ کی رخصت پہ عمل نہ کرے اس پہ اتنا گناہ ہوگا جیسے عرفات کا پہاڑ ہے. ولہذا قال الفقهاء قد يكون تناول المیتۃ واجبا في بعض الاحيان وهو ما اذا خاف على نفسه ولم يجد غيرها. تو اس لیے فقہاء کہتے ہیں کہ کبھی کبھی حرام کھانا واجب ہو جاتا ہے جب جان بچانے کے لیے ضروری ہو اور کوئی حل نہ ہو تو اب جان بچاؤ. یہ نہیں ہے کہ مر جاؤ، خودکشی کرنا تو حرام ہے. وَقَدْ يَكُونُ مَنْدُوبًا وَقَدْ يَكُونُ مُبَاحًا بِحَسْبِ الْأَحْوَالِ
واختلفوا هل يتناول من قدر ما يسد الرمق او له ان يشبع او يشبع ويتزود على اقوال كما هو مقرر في كتاب الاحکام. اب مقصد فرماتے ہیں کہ یہ لمبی بحث ہے کہ اتنی مقدار کھائے کہ جان بچ جائے، یا زیادہ بھی کھا سکتا ہے، یا اور ساتھ بھی رکھ سکتا ہے کہ آگے جا کے پھر میں بھوکا ہو جاؤں، پھر کیا ہوگا. تو یہ جو ہے کتاب الاحکام کے اندر ساری بحث اور تفصیلیں جو ہے وہ موجود ہیں. وفيما إذا وجد الميت وطعام الغير أو صيد ومحرم على هل يتناول الميت أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاء أو ذلك الطعام يضمن بدله على قولين. اب مفسر فرماتے ہیں کہ ہاں اگر ایک آدمی نے مردہ جانور پایا کہ مردہ بھی موجود ہے، کسی دوسرے کا طعام بھی موجود ہے، یا شکار بھی موجود ہے لیکن وہ احرام میں ہے، تو اب کیا کریں؟ ان تین چیزوں میں کس پہ عمل کریں؟ یعنی وہ مردہ جانور کھا لے، یا شکار کر لے، یا دوسرے بندے کی چیز جو ہے وہ کھا کے اپنی جان بچا لے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ لیس من شرط جواز تناول المیتۃ ان یمضی علیہ ثلاثۃ ایام لا یجد طعاما کما قد یتوہمہ کثیر من العوام وغیرہم بل متى اضطر الى ذلك جاز لہ. کہ وہ فرماتے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے بھوکا ہو، نہیں، معنی یہ ہے کہ جب وہ مضطر ہو جائے اور اس کی جان بچانی جو ہے وہ مشکل ہو جائے تو اس کے لیے کھانا جائز ہے. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ معہد الحرم کے شیخ تھے امداد اللہ، آج ظہر کی نماز میں وہ فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے. اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا واستوصانا ولجميع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات. اللہم اغفرہم وارحمہم وتجاوز عنہم. گزارش یہ ہے جی کہ تحیت المسجد ہے یا تحیت الوضو ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو مکروہ اوقات میں پڑھنا جائز نہیں ہے. باقی یہ ائمہ فرماتے ہیں کہ ہاں اگر مسجد میں آیا جس وقت بھی آیا پڑھ سکتا ہے. بہرحال ہم کسی کو غلط نہیں کہتے، تمام ائمہ پہ اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن امام صاحب کی جیسے فجر کے بعد یا عصر کے بعد دلیل جو ہے نا وہ بڑی مضبوط ہے، کیونکہ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ نے نفی کر دی ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں. یہاں بھی تو کوئی پابندی نہیں ہے. اسی طرح فرما دیا کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے. تو بہرحال باقی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں آیا ہے تحیت المسجد پڑھ سکتا ہے، طواف کیا ہے 2 رکعت پڑھ سکتا ہے. بھائی آپ نے جو بھی خواب دیکھا ہے مجھے خواب کی تعبیر کا پتہ ہی نہیں، کسی اور سے پوچھا کرو. کہتے ہیں جی کہ میں مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے چلا، راستے میں بس میں مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا اور احتلام ہو گیا، لیکن مجھے پتہ نہیں چلا. تو اسی حالت میں نے فجر کی نماز بھی پڑھ لی، عمرہ بھی کر لیا. جب ہوٹل میں آ کے کپڑے بدلے تو پھر مجھے پتہ لگا کہ میری تو حالت یہ تھی. میرا بھائی وہ نماز بھی نہیں ہوئی، نماز بھی لوٹائے اور عمرہ بھی لوٹائے. مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کرنا
امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ بالکل وہ کہتے ہیں 100 عمرہ بھی کرو جائز، لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ ضرورت ہے تو کرے ورنہ نہ کرے۔ طواف اپنے لیے کرو، دوسرے کے لیے دعا کرو۔ حرم باغ میں بھی تصویریں بنانا جائز نہیں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ موبائل پہ بنانا جائز ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ ناجائز ہے۔ ایک تو حرم کے آداب کے خلاف ہے کہ اب اللہ کا حرم نہیں رہا، آپ نے تو اسٹیڈیو بنا دیا، ہر طرف کھڑے ہیں کیمرے سے فوٹو بنا رہے، عورتوں کے فوٹو بنا رہے، عورتیں مردوں کے فوٹو بنا رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حرم باغ میں نوازیوں کے آگے گزرنا منع ہے، چاہے حرم مکہ ہو یا حرم مدینہ منورہ ہو۔ اگر مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھنا کوئی منع نہیں ہے، لیکن جن ملکوں میں ایسا کرنا بے ادبی سمجھا جاتا ہے وہ نہ کرے۔ بعض ملکوں میں یہ بے ادبی نہیں سمجھی جاتی، ہر ملک کا اپنا اپنا رواج ہے۔ جیرانہ سے عمرہ کیا ہے، حضور پاک نے خود اللہ کے بندے جیرانہ سے عمرہ کیا ہے، تو اگر عمرہ نہ ہوتا تو حضور پاک فرماتے طواف کا ثواب ایسے ہے جیسے کوئی آدمی ایک غلام خرید کر کے آزاد کر دے۔ اب خود اندازہ کرو ایک غلام کتنے کا ملے گا؟ آج کل تو لاکھوں میں بھی نہیں مل سکتا، غلام ہے ہی نہیں۔ وہ تو پہلے دور میں تھے کہ جب جنگ ہوتی تھی، جہاد ہوتا تھا، غلام ہوتے تھے۔ اب تو نہ جہاد رہا نہ غلام رہے۔ حج عمرے کا احرام جو ہے بے نماز ہو جائے، مجھے نہیں پتا احرام کیسے بے نماز ہوتا ہے۔ بندہ تو بے نماز ہوتا ہے، احرام کیسے؟ یا کھل جائے یا اپنی مرضی سے کھول کے دوبارہ باندھ دیتے، کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ چادروں میں آپ کا عمرہ باندھا ہوا ہوتا ہے، جب آپ کھولتے ہیں وہ بھاگ جاتا ہے۔ اور خدا کا خوف کرو، چادریں ہیں باندھی ہیں، دوبارہ باندھ لو۔ چادر گر گئی ہے اور دوسری بدل لو، چادر پلید ہو گئی ہے دھو ڈالو، کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی حرم کے حدود میں احرام باندھے، احرام اللہ کے بندے چادروں کا نام نہیں ہے۔ احرام جب نیت کرو گے 2 رکعت پڑھ کے لبیک پڑھو گے، اب احرام شروع ہوگا۔ باہر جا کے نیت کر لے، ٹھیک ہے۔ آپ نے چادریں باندھنے کا نام احرام بنا رکھا ہے، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ جوگی سارا سال احرام میں رہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ جماعت کے آگے جو فاصلہ، ایک صف کا فاصلہ، اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے صفوں کے درمیان میں۔ حجر اسود کو موقع ملے تو دونوں ہاتھ رکھ کے اندر چومنا چاہیے، اور چومنے میں بھی وہ جو تھوڑے چھوٹے پتھر لگے ہوئے وہ حجر اسود ہے، باقی دیواروں کو چومے وہ تو لاکھ لگی ہوئی ہے، اس کا چومنا تو سنت نہیں ہے۔ ہر چکر کے بعد اشارہ کرے گا۔ رکن یمانی پہ موقع ملے تو دائیں ہاتھ سے اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ دے، نہ ملے تو اشارے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ میں نے بتلا دیا ہے نا کہ مکروہ اوقات میں یا امام جمعہ کے خطبے کے لیے ممبر میں بیٹھ جائے تو حنفی حضرات کے نزدیک نماز پڑھنا منع ہے، بعض ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی جدے سے یا مدینہ منورہ سے یا ریاض سے اپنے ڈپٹی پہ کام پہ آیا ہے، افضل یہ ہے کہ وہ بھی احرام باندھ کے آئے۔ اگر نہ باندھے تو دم نہیں پڑے گی، لیکن احرام عمرے سے تو محروم ہو گیا نا، اس کو تو وقت کا عمرہ مل رہا تھا، اور عمرہ بھی میقات کا، مدینے سے آ رہے ہو کیا چادریں باندھ نیت کر لو، 1 گھنٹہ بھی نہیں لگے گا، عمرے سے فارغ ہو جاؤ گے، پھر جا کے ڈیوٹی کرو۔
اپنا حرم مکی میں ایک نماز کا 1,00,000، حضور پاک کی مسجد میں ایک نماز کا 1,000 ہے۔ 50,000 والی روایت ضعیف ہے۔ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ سفر دین، بالکل دین کے سفر میں زیادہ ثواب ہے، اس میں کوئی شبہ ہے؟ ایک بات یاد رکھو کہ اگر تم دین کی تبلیغ نہیں کرنا چاہتے یا تبلیغ دین کو برا سمجھتے ہو، حالانکہ یہی تو انبیاء کا وظیفہ ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، تو کم از کم اعتراض تو نہ کیے کرو۔ تمہیں اچھا نہیں لگتا نہ کرو۔ تمہیں اللہ نے دین کی دعوت دینے سے محروم رکھا ہے، تمہارا مقدر، تمہارا نصیب، لیکن دوسرے پہ اعتراض کرنے کا کیا مطلب؟ ایک آدمی نماز نہ پڑھے، پڑھنے والے پہ اعتراض نہیں کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عورتوں کے ہینڈ بیگ میں کتابیں ہوتی ہیں، وظائف کی بھی، قرآنی آیات بھی ہوتی ہیں۔ اگر حمام میں جائیں تو کیا کریں؟ باہر رکھیں گی تو کوئی لے جائے گا، مجبور ہے، ورنہ کوشش یہ کرے کہ نہ لے جائے۔ کسی بہن جو دوسری اس کو کہتا ہوں یہ سامان رکھ لو، میں فارغ ہو کے آگے پھر تمہارا سامان نہیں رکھ لوں گی، کوشش یہ کرے کہ یہ چیزیں حمام میں نہ جائیں، لیکن مجبور ہے تو پھر مجبور ہے۔ ہیلا اسکات، گندم، نمک وغیرہ قرآن سے ہلکے میں پھراتے، بالکل بدعت ہے، خالص بدعت ہے۔ انسان پہلے یا بعد میں اذان سے پہلے یا بعد میں درود و سلام پڑھنا بالکل بدعت ہے۔ اگر سنت ہوتا اور ثواب ہوتا تو حضرت بلال چھوڑ دیتے، جس نے مار کھا کھا کے بھی احد 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 نہیں چھوڑا، وہ درود و سلام چھوڑ دیتے۔ ٹوپی بھی حضور پاک نے پہنی ہے، سنت ہے، ٹوپی پہنو، ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھو، دونوں جائز ہے، صرف رومال باندھو جائز ہے۔ میں نے پاکستان سے آ کے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد سر منڈا دیا، بعد میں نے صفا دوڑا، دم پڑ گئی۔ جانور جو ہے منڈی میں ملتا ہے، وہاں جا کے ذبح کرا لو، خود کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، تو وہ کر کے دے دیں گے۔ وہاں غریب کھڑے ہوتے ہیں، تقسیم کر دو، یا مدرسے میں دے دو، کسی جمعیت خیریہ کو دے دو، بینک والوں کو دے دو، وہ بھی کر دیتے ہیں۔ تصویریں نہ بنایا کریں۔ اگر مدینہ منورہ سے آتے ہوئے کسی عورت نے حیض کی وجہ سے احرام نیت نہیں کی تو بالکل غلطی کی ہے، جب پاک کو فوراً مدینے جا کے عمرہ کر لے، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ عمرے والوں کے لیے طواف الوداع مرد ہو یا عورت ہو واجب نہیں ہے، اگر کرو تو بہت اچھا ہے، افضل یہ ہے کہ کرو، پتہ نہیں زندگی ہوگی تو پھر نصیب ہوگا نا۔ عمرے پہ آتے ہوئے خاتون نے پاکستان سے احرام نہیں باندھا ہے، دم پڑ گئی۔ ہم نے لاہور سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، مدینہ منورہ چلے گئے، مدینہ منورہ کی زیارت کے بعد میقات کے مقام پہ پہنچے، کسی وجہ سے احرام نہیں باندھا، مسجد عائشہ سے احرام باندھ، دم پڑ گئی جناب۔ فرقہ بندی کہتے ہیں کہ دین چھوڑ کے دوسرے فرقے میں داخل ہو جاؤ، وہ فرقہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب زمین پہ بھیجا، ان کی دعا قبول نہیں ہوئی اور انہوں نے حضور پاک کا وسیلہ بنایا، بالکل 101% جھوٹ ہے، کوئی حدیث نہیں۔ انا للہ و انا، اللہ کے بندے جب قرآن موجود ہے کہ فتلقى آدم من ربہ بکلمات فتاب علیہ،
اللہ فرماتے ہیں ہم نے آدم کو وہ کلمات سکھلائے کہ ان کلمات سے تم دعا مانگو، تو ہم نے توبہ قبول کی، اور وہ کلمات تھے ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب تم قرآن کے خلاف وسیلہ نکالو تو کیا کریں ہم؟ امام دو سکتے، کچھ سکتے کا معنی ہی ہوتا ہے خاموش کرے، کچھ نہ کرے، اور سکتا اتنا لمبا نہ کرے کہ پیچھے والے ہی تنگ آ جائے۔ اگر کوئی تندرست آدمی بھی چیئر پہ یا الیکٹرک چیئر پہ صفا مروا دوڑے وہ جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ پیدل دوڑے۔ معذور ہے تو ویل چیئر پہ، حضور پاک پیدل دوڑے ہیں، تم زیادہ نازک ہو، تمہارے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے۔ گندم کی فصل آنے سے پہلے کم ریٹ پہ خریدنا بالکل ناجائز ہے۔ جب فصل ہی نہیں ہے خرید کیا رہے ہو؟ کوئی چیز تو ہو نا سامنے، قبض تو ہو نا۔ وہ گندم میرے پاس ہو تو میں بیچوں، ہے ہی نہیں۔ اگر کھاد کی حاضر ریٹ جو ہے 1630 ہے اور ادھار پہ 1800، وہ جائز ہے کہ آدمی دونوں ریٹ بتا دے کہ نقد 1600 میں اور ادھار 1800 میں۔ اچھا ایک مسئلہ سمجھ لو، جو نقد پیسے دے دے اس کو دے دو، وہ کہ نہیں ہم تو جی ادھار بیچتے ہیں، تو پھر حرام ہے۔ نقد دیتا ہے فوراً دے دو، ادھار لیتا ہے اس کی مرضی ہے۔ عصر کے بعد طواف کیا ہے تو حنفی حضرات مغرب کے بعد نفل پڑھیں۔ زمزم سے وضو کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اللہ کے بندے مکے میں صرف 2 ہی تو کنویں تھے، ایک زمزم ایک بیر میمون، تو اسی سے لوگ پیتے بھی تھے، وضو بھی کرتے تھے، غسل بھی کرتے تھے۔ یہ تو علماء نے لکھا ہے کہ اب اور پانی موجود ہے تو بلا وجہ نہ کرو، ورنہ تو جائز ہے۔ طواف کا زیادہ ثواب جو ہے بھائی بتایا ہے نا، ایک غلام خرید کر کے آزاد کرنا، اور جو غلام خرید کر کے آزاد کرتا ہے اس کو اللہ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ زندہ پیر کے پاس جا سکتے ہیں، بھئی قبر پہ بھی جا سکتے ہو، لیکن قبر والوں سے نہ مانگو، قبر والوں کے لیے مانگو کہ اللہ ان پر رحمت فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ اور زندہ پیر اگر متبع سنت ہے پھر جا سکتے ہو، اگر وہ خود بدعتی ہے تو حضرت بھائی عدید بستامی نے اور حضرت معین الدین اجویری نے اور حضرت علی ہجویری نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہوا میں اڑتا ہو، پانی پہ چلتا ہو، لیکن سنت کے مطابق نہ ہو، وہ دجال تو ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا۔ تمہیں بھی ثواب ملے گا، جس کے لیے کرو اس کو بھی ملے گا۔ حضور کے صدقے میں دعا نہیں، دعا سیدھی اللہ سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ مولانا مودودی صاحب فوت ہو گئے ہیں، ان کی معلومات کرنے ہیں تو ان کی کتابیں موجود ہیں، پڑھ لیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب الحمدللہ زندہ ہیں، اللہ صحت دے، تو ان کو مل لیں، ان کی تقریریں سن لیں، کیسٹیں موجود ہیں، ہر چیز موجود۔ میں کیا روشنی ڈال سکتا ہوں جی؟ میں نے کراچی سے احرام باندھ کے آیا، عمرہ کر لیا، اب 4 دن ہم یہاں ہیں اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں، کر لیں، مسجد عائشہ سے کرو، جیرانہ سے کرو، جدہ سے کرو۔ ہمارے ہند پاک میں بنگلہ دیش میں مولانا بولتے، میں نے کہا جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ نہ لکھا جائے۔ جو لکھتے ہیں وہ بھی علماء ہیں بھائی، ہم ان پر اعتراض نہیں کرتے، لیکن احتیاط اسی میں ہے۔ کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جو کہے کہ اللہ کے نبی کو پکارو یا غیر اللہ، کوئی مسلک نہیں کہتا۔
تمام ائمہ اربعہ جو ہے غیر اللہ کے پکارنے والے کو کافر کہتے ہیں. آپ کو کیا پتہ ہے ایک مولوی اگر کوئی بات کرے مسلک ہو گیا. مسلک کا معنی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی مفتہ بے قول ہو، جس قول پہ فتویٰ ہے. ہم خانہ خدا میں حرم کا احترام نہیں کرتے. اللہ توفیق دے، ادب نصیب فرمائے. اور کیا کر سکتے؟ دعا ہی کر سکتے. اگر احرام ہم نے مدینہ منورہ سے باندھا، نیت کر لی، بس میں سو گئے تو کیا ہو گیا؟ سو جانے سے احرام تو نہیں ٹوٹ جاتا. بہرحال آپ نے طواف کیا، نفل نہیں پڑے، پیشاب کی تکلیف ہوئی، نکلتے نکلتے آپ کا پیشاب کپڑوں میں نکل گیا، مجبور ہے دھو ڈالیں، بس بعد میں آگے 2 رکعت پڑھ لیں وضو کر کے. حضور پاک نے جو جنت کی خوشخبری دی ہے عشرہ مبشرہ کو، تو یہ علم غیب تھا نہیں جناب، اللہ نے کہا تھا کہ ان کو خوشخبری دے دو. اہل بدر کی مغفرت بھی اللہ نے فرمایا ان اللہ قد اطلع الی اہل بدر، تو وہ غیب کہاں ہو گیا؟ جس نے میرے مزار کی زیارت کی، جیسے میری یہ روایت بھی ضعیف ہے، عقیدے میں حجت نہیں بنتی ہے. بہرحال مجھے طلاق کا مسئلہ پوچھنا ہے، میں جب جاؤں تو پوچھ لینا، کوئی بات نہیں. میں نے 4 چکر کر لیے تھے، عصر کی جماعت ہو گئی، میں نے نماز پڑھی، 5واں چکر شروع کیا، جنازہ آ گیا، جانا پڑے، کوئی بات نہیں. بعد میں آپ نے پورے کر لیے چکر، ٹھیک ہو گیا. بہرحال اگر مدینہ منورہ سے عورت آئی ہے، حیض کی وجہ سے نیت نہیں کی ہے، اور لازم تھا نیت کر سکتی تھی وہ، اب جب پاک ہو جائے مدینے جا کے عمرہ کریں. جب آدمی مر رہا ہو، بھوک کھانے سے مل جائے، تو اب اس وقت تو اضطرار میں حرام چیز بھی جائز ہے. اگر ہم مکے مدینے میں 6 مہینے کے لیے آئے ہیں تو بالکل عمرے کر سکتے ہیں، جتنا مرضی آئے کرو. جب مدینہ جاؤ عمرہ کرو، طائف جاؤ عمرہ کرو، میقات میں جاؤ عمرہ کرو، کیوں نہیں کرو؟ مسجد عائشہ سے بھی کر سکتے ہو. اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا ہے، طواف بھی کر لیا ہے، صفا مروہ دوڑ لیا، بال کٹانے سے پہلے قمیض پہن لی، پھر بال کٹائے، 2-4 ریال صدقہ کر دے. بال اسی حالت میں کٹوانے چاہیے کہ چادریں باندھی ہوئی ہوں. اور اگر کپڑا سلا ہوا پہن لیا پھر بھی اتار دے، اتار کے بال کٹوائے. اب بہرحال غلطی ہو گئی، صدقہ کر دے. عمرے میں پورے سر کے بال نہ کٹائے تو عمرہ ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہوگا جناب. کوئی فیشن ہے عمرہ کرنے کا؟ نہیں کر سکتے ہو، بال کٹا سکتے ہو تو نہ کرو عمرہ، بچاؤ اپنے بالوں کو، عمرے سے محروم رہو. اللہ کے نبی تو اس طرح پھرواتے ہیں اور آپ اپنے بال بچاتے ہیں، تمہارے بال بڑے قیمتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہدایت دے ہمیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية وتمام العافية وتمام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قائدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد اللهم إنا نسألك النعيم المقيم التي لا يهول ولا يزول اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين هذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما یا الہ العالمین جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما قرض داروں کے قرض عطا فرما یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما یا اللہ مسلمان جس ملک میں بھی ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ دین پر چلنے والوں کی حفاظت فرما دین کے لیے محنت کرنے والوں کی حفاظت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.